الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنوب. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم محمد مجسم شفیع معظم رسول حق عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسبرہ میں ہدیت درود اسلام عرض کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک سے کتاب الطہارہ پاکیزگی صفائی کا عنوان شروع ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کا مفہوم میں نے عرض کیا، تو اسی سلسلہ میں حضرت مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب نے کرم فرمایا اور انہوں نے میری توجہ دو چیزوں کی جانب مبذول کرائی کہ ان کی بھی وضاحت کر دے. تو پہلے یعنی میں آغاز ہی سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ جو گزشتہ جن احباب نے گفتگو سنی ہے ان کے ذہن میں اگر یہ خیالات اس قسم کے سوالات آئے ہیں تو وہ اپنا ذہن اس سلسلے میں کلیئر کر لیں، صاف فرما لیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ گھروں میں باتھ روم سب کے سب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف سے پھرا ہوا ہو. بہت سے ایسے گھروں میں باتھ روم ہیں کہ جن کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، یا تو نہاتے وقت پشت ادھر ہو جاتی ہے یا منہ ادھر ہو جاتا ہے، یا اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بعض ایسے باتھ روم میں جب انسان غسل کرتا ہے تو اپنے باڈی کو موو کر لیتا ہے اور جس کی وجہ سے کبھی رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جب تک تو پھر وہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے یہاں پر کوئی کپڑا پہن لے، کپڑا پہن کر وہ غسل کریں تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ جدھر بھی اپنا رخ کر لے گا خانہ کعبہ کی طرف بھی اگرچہ ہو جائے تو پھر بھی انشاءاللہ العزیز یہ جو احادیث ہیں کہ جن میں منع کیا گیا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے، وہ آدمی اس سے بچ جائے گا اور اس گناہ سے انسان محفوظ ہو جائے گا. دوسرا میں نے یاد کیا کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی ڈالنے سے منع کیا، اور چلتے پانی میں بھی منع ہے بلا ضرورت. تو یہ جو ٹوائلٹ میں آج کل جتنے بھی ٹوائلٹس ہیں سب کے نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ تو میں گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ جو پانی ٹوائلٹس میں ہوتا ہے یہ طہارت ہی کے لیے ہوتا ہے، گندگی کو زائل کرنے ہی کے لیے جب یہ اس کو ڈیزائن کیا گیا، بنایا گیا، یہ جدید ٹوائلٹیں بنائی گئیں، چاہے وہ ایشین ہوں چاہے انگلش ہوں، جب بنائی گئی تو ان کے بناتے وقت انجینئر کے ذہن میں تھا کہ یہ پانی یہاں پر کھڑا ہوگا اور جس سے
جو گندگی ہوگی اس کو زائل کیا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے پانی کو نازل ہی گندگی کو زائل کرنے کے لیے فرمایا ہے، قرآن پاک میں اللہ پر فرمایا وَأَنزَلْنَاهُ مَاءً طَهُورًا او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے ٹوائلٹ کے نیچے جو پانی جمع ہوتا ہے اس میں پیشاب اور پخانہ کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی ہوتا ہی اس گندگی کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ تو اصل میں اگر ایسی بات ہو تو پھر تو خود انسان کے باڈی کے اندر بھی یہ ہر وقت جمع ہوتا ہے۔ تو بھائی وہ آپ جب بھی کوئی چیز اپنے محال میں رہے گی نا، جو چیز اس کام کے لیے بنائی گئی ہے، جب تک اگر وہ اپنے مقام پر چیز رہے گی تو وہ ہمیشہ ہی وہ سب اشیاء جائز ہی ہوتی ہے، ورنہ ہمارے یہ ساری گندگی ہم نے اپنے پیٹ میں اٹھائی ہوتی ہے، اپنے مثانے میں اٹھائی ہوتی ہے، تو کیا پھر ہماری نمازیں نہیں کہ نمازیں بالکل جائز ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اپنے مقام پر ہے اور یہ مقام اللہ رب العزت نے ان کا بنایا ہے، اور اسی طرح ٹوائلٹ کو ڈیزائن کرنے والوں نے ڈیزائن ہی ایسا کیا اور یہ بالکل صحیح ڈیزائن ہے۔ تو بہرحال یہ تو وہ گزشتہ جو میری گفتگو تھی اس کی وضاحت تھی کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہی پڑ جائے تو بہت بہتر یہ ہے۔ ویسے بھی یہ میں گزارش کروں کہ یہ تمام مسائل کی تفاصیل ہے، تمام مسائل کی میرے جتنے بھی دروس ہیں، جتنے بھی تقاریر ہیں، یہ پبلک اینڈ جرنل انفارمیشن ہوتی ہے۔ اسپیسیفک جو چیزیں ہیں وہ آپ علماء کی طرف رجوع کریں اور وہاں پر اسپیسیفک چیزیں ان کے اللہ گلہ کو ان کے بارے میں جو رولنگز ہیں وہ وہاں سے معلوم کر لیا کریں یا سوال کیا کریں، جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا، میں نے الحمدللہ وضاحت کی ہے، تو اگر کوئی مجھے سوال کرے گا تو میں بھی اس کی وضاحت کر دیا کروں گا۔ آج کا عنوان گفتگو ہے الترہیب من تاخیر الغسل والترغیب فی المحافظۃ علی الاغتسال من الجنابہ، کہ غسل کرنے میں جب غسل فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد از جلد وہ غسل کرنا چاہیے، اور اس بات کی ترغیب دلانا ہے کہ ہمیشہ ہی جب بھی جسم پر کوئی ناپاکی لگے، کوئی گندگی لگے، کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ جس کا جسم سے الگ کرنا ضروری ہے، تو اس کو ہمیشہ ہی جسم سے جدا کر لینا چاہیے۔ گندا رہنا اور گندگی کا جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہنا یہ بالکل درست طرز عمل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنوب، فرمایا جس گھر میں 3 یہ چیزیں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک ہے تصویریں، پکچریں۔ آج کا زمانہ انتہائی ابتلا کا زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، آج تو ہر گھر میں تصویر ہے، کسی نہ کسی شکل میں، ٹیلی ویژن پر، موبائل فون پر، ویسے لوگ گھروں میں۔ تو بھائی کوشش کریں اسپیشلی کہ ان چیزوں سے جتنا بچنا ممکن ہو بچا جائے۔ خواہ مخواہ گھروں میں ٹی وی بلا ضرورت رکھنا، یا اسی طرح باقی جو فوٹو بازی ہے، اور خصوصاً جو لوگ دیواروں پر پکچریں لٹکاتے ہیں، اور اسپیشلی جو مقدس ہستیوں کی تصاویر لگائی جاتی ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب منع ہے اور بہت شدید منع ہے۔ تصویر بازی یہ اسلام میں بلا ضرورت شدید منع ہے، جو اس کی وہ اجازتیں ہیں وہ انتہائی ریسٹرکٹڈ چیزیں ہیں اور انتہائی محدود ہیں۔ یہ جس طرح ہم نے بالکل اس چیز کو ایک عام لے لیا ہے تو یہ بھائی یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اسی لیے بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بندہ محروم رہتا ہے۔ فرمایا جس گھر میں
تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دوسرا کتا، بھائی کتا پالنا، کتا رکھنا بلا ضرورت یہ بھی ناجائز ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے۔ ڈاگ گارڈ ڈاگ، یہ گارڈ ڈاگ لوگوں کی ضرورت ہے، گھروں میں بھی ضرورت ہو سکتی ہے، فیکٹریوں میں ضرورت ہوتی ہے، کاروباری پلیسز پر اگر کسی کی ضرورت ہے، پولیس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ سب جائز ہے۔ لیکن جو شوقیہ کتا پالنا ہے یہ ناجائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبی آدمی، ایسا آدمی جس پر غسل فرض ہو جائے۔ غسل فرض ہونے کے 3 اسباب ہیں، دو تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور کچھ انسان کے اختیار میں ہیں۔ مثلا خواتین کا جو منتھلی پیریڈ ہوتے ہیں وہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے اور ان سے کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ اس حالت میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ ان کاموں کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ ان کا جسم کو ناپاک نہیں ہوتا، وہ جسم سب کا سب ان کا سوائے اس مخصوص جگہ کے جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے باقی سب کچھ پاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ نہیں، جنابت اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہم جانتے ہیں سارے بالغ ہیں چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو بلوغت کے جو اسباب ہیں وہ احتلام ہے اور یا میاں بیوی کے تعلقات ہیں، تو جس کی وجہ سے جنابت ہوتی ہے، تو جب تک جنبی کا یہ حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اپنی پہلی فرصت میں وہ غسل کرے، وہ نہائے اور وہ اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ یہ غسل فرض ہے۔ اور اس انسان پر بھی نہ نماز کی اجازت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، نہ قرآن پاک کو چھونے کی اجازت ہے، نہ مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ البتہ جنبی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ جو حیض و نفاس والی خاتون ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جنبی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اب ہے الترغیب فی السواک وما جاء به فضلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے نا مسواک، دانتوں کی صفائی، اسلام کے جو اہم ترین مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھے، اور یہ اتنی شدت کے ساتھ، اور اس میں انسان کے دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہر اعتبار سے نفع ہی نفع ہے۔ اور اب تو سائنٹیفک یہ چیز پروون ہے کہ بے شمار قسم کی بیماریاں جن کا تعلق انسان کے دانتوں کے ساتھ ہے، یہ آج جو ریسرچ کر کے انسان جہاں پہنچا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس اپنی امت کو یہ لازمی قرار دے دیا ہے کہ دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث عرض کی جائیں گی۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ لشیء من الصلاۃ حتی یستاک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے نماز کے لیے جب تک کہ پہلے مسواک نہ فرما لیتے، یعنی جب بھی اپنے گھر سے نکلے نماز کی ادائیگی کے لیے جانے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دانتوں کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوسری حدیث پاک ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخری کیا کام فرماتے، اور جب باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام کیا کیا کرتے تھے؟
تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے تو سب سے آخری کام مسواک کرنا ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے. اور جب باہر سے آتے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ مسواک فرمایا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں، آپ پڑھیں کتابیں، یہ جو جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں نا، اور جب باہر جو جراثیم ہوتے ہیں نا ہوا میں، تو یہ خصوصاً جب میٹھا اور اچھا کھانا کھائیں تو ہمارے دانتوں پر آ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہی بے شمار قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے سے پہلے کیا کرتے؟ دانت صاف فرماتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی کھانے کا ذرہ آپ کے دانتوں پر نہ ہو. اور جب باہر سے آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ مسواک فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے یہ بہت، اور پھر خصوصاً الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو جدید زمانے کی خوبیاں نا، ایک سارے خامیاں نہیں، بڑی بڑی خوبیاں بھی ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کے زمانے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ لوگ دانتوں کو صاف رکھتے ہیں. ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ انسان کسی کے ساتھ بیٹھنے میں بڑی دقت محسوس کر، ابھی بھی اسٹل شاید کہ ایسے لوگ ہوں گے سست کاہل، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ کسی کے ساتھ سفر کرنا بعض اوقات مسئلہ بن جاتا تھا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی تھی. بدبو کیوں آتی ہے؟ مسواک نہ کرنے کی وجہ سے. وہ کھانے کے ذرات سارے کے سارے منہ کے اندر ہی ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ گل سڑ کر اسے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر دانتوں کی بیماریاں. تو بھائی یہ دانتوں کی بیماریوں کا واحد علاج مسواک ہے، واحد علاج ہے مسواک. اور آج تو الحمدللہ ایسی ایسی اچھی برش آ گئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں، ماؤتھ واش آ گئے ہیں کہ ان کو استعمال کریں. ہم یہاں پر ہمارے نمازی ہیں، شاید ادھر ہی ہوں گے، وہ بڑا جناب درد ہے، بڑا علاج. میں نے کہا اس کا صاحب 3 سے 4 پاؤنڈ کے اندر آپ کا علاج ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 پاؤنڈ لگیں گے. وہ کیا، میں نے کہا یہ کام کرو. الحمدللہ کوئی 1.5 سال ہو گئے کہ مجھے تو بالکل جو اللہ کے بندے یہ آسان علاج ہے. اور میں پاکستان گیا گزشتہ 2 سال پہلے، تو وہاں ہر کوئی دانتوں کا، میں کہا اس کا علاج بس 300-400 کے اندر اگر میں کر دوں آپ کے ڈاکٹر سے جان چھوٹ جائے گی. پھر میں برش کرو ریگولر، اچھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، اور یہ فلاس کہتے ہیں اس کو استعمال کرو، اور ماؤتھ واش کو استعمال کرو اور مسواک کرو تو دانتوں کا درد ہو گیا. تو پھر مجھے پوچھ لینا بھائی اصل سبب یہ ہے کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ذرات دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ وقت کے ساتھ زہر بنتے ہیں. وہی زہر سبب بنتا ہے دانتوں کی بیماریوں کا، اور پھر وہی بیماری پھیلتے پھیلتے گلے کی بیماری کا سبب، اور یہی پھر معدے کی بیماری کا سبب، اور کئی ساتھ جڑ جاتی ہیں بیماریاں. سب کے ساتھ کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کر کھاؤ، لیکن پھر اس ہاتھ کو پونچھنا نہیں ہے، اور منہ بھی صاف کر لو. اور فرمایا جب کھانا کھا چکو تو پھر ہاتھ صاف کرو، لیکن کسی کپڑے کے ساتھ اس کو ڈرائی بھی کرو پھر، اور اس کے بعد دانت دوبارہ صاف کرو. کھانے سے پہلے بھی دانتوں کی صفائی اور کھانے کے بعد بھی دانتوں کی صفائی. آپ پڑھیں حدیث. فرمایا والحدیث فی مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السواک کثیرۃ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی مسواک فرمائی ہے، ہمیشہ. اور فرمایا اس پر بہت سی احادیث، میں شاید بیان بھی نہ کر سکوں، بہت. جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ بِسَوَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ 70 رَكَعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ. فرمایا ایک وہ رکعتیں آدمی پڑھے، 2 رکعت نفل یا کوئی بھی 2 رکعتیں،
لیکن وہ جو نماز جس وضو کے ساتھ اس نے وہ 2 رکعتیں ادا کی نا، اس وضو میں مسواک بھی کی ہو اور دوسری طرف 70 رکعتیں پڑھے اس وضو کے ساتھ کہ جس وضو میں مسواک نہیں کی، 70 نمازوں کا اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مسواک کر کے آدمی وضو کرنے میں پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں، اور ثواب ملا کو 70 رکعتوں کا۔ اور بغیر مسواک کی اگر 70 رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے تو وہ 70 رکعتوں سے بھی یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں کہ جس وضو میں آپ نے وضو میں کلی تو کرنی ہے، اور بھائی کلی کے ساتھ برش بھی کر لو، مسواک کر لو، دانتوں کی صفائی کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول فرمایا لقد امرت بالسواک حتی ظننت انہ ینزل علی فیہ قرآن او وحی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا خدا نے اتنا حکم دیا، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید دی، اتنا نہیں، فرمایا لقد امرت، یہ مجھے حکم دیا کہ مسواک، میں نے شاید سمجھا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہو جائے گی، یعنی یہ قرآن کی آیت یہ فرض ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری اعمال ہیں جس کے بعد اب عبد العباد تک کوئی اللہ کا پیغمبر نیائے زمین پر نہیں آئے گا، آخری اللہ کے نبی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے سب سے آخری جو اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مسواک ذرا نرم کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی کہ جب آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے مسواک فرما رہے تھے، امت کو بتا دیا جو چیدہ باتیں ہیں نا، وہ بڑی بڑی باتیں جس پر اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، عملاً بھی قولاً بھی، عملی طور پر جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا نا کہ بھائی اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی پابندی کرنی ہے، وہ مسواک تھے۔ اور قولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کل بھی درس دیا ہے، جس چیز کی امت کو تاکید کی وہ ایک نماز ہے، فرمایا نماز کی پابندی کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی بھی اس مثلا نماز کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی سستی، کاہلی، کوئی کمی بالکل سوچنا بھی نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تمام کام چھوڑ کر نماز اپنے وقت پر ادا کرو۔ ایک دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، ہر آدمی جانتا ہے میرے ماتحت کون ہے، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، آپ جن کے نگران ہو، کسی بھی حوالے سے آپ کو کچھ فوقیت حاصل ہے کسی بھی انسان پر، فرمایا ہر آدمی جو بالا دست ہے نا، اوپر والی پوزیشن پر ہے نا، وہ اپنے نیچے والے غلام، لونڈی، نوکر، چاکر، یہ سارے لوگ جو کسی کے ماتحت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کوئی آدمی اپنی اتھارٹی کو غلط استعمال نہ کرے، کسی کے ظلم زیادتی، کسی کو تکلیف دینے میں استعمال نہ کرے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا ماتحت ہے، ہر بالا دست اپنے زیر دست کا خیال رکھے اور حسن سلوک کرے، اچھا اس کے ساتھ بن کر رہے۔ اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردوں کو حکم دیا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی بات نہیں سن سکے گا، جو آخری باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی۔
کاش کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات و فرمودات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پہلے تو اس کو جانے، علم حاصل کرے، اور اس کے بعد اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یقین کیجئے اگر کوئی انسان عمل کرے گا نا تو قیامت کی جو نجات اور وہاں کے جو سب کامیابیاں وہ تو اللہ نے رکھی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں ہے، وہاں پر کوئی دوسرا راستہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسان اچھا برا بھلا جیسا بھی ہے، سب انسان اپنی زندگی تبھی زندگی پوری کر کے مرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پر جو انسان عمل کرے اس کے لیے یہ دنیا بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، بہترین، خود بھی امن میں، دوسرے انسان بھی امن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا عالی شان فرمان ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ نہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرو جس سے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے، اور نہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرو جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ کتنی یعنی انسان بس اس حدیث پاک کو 2-4 الفاظ پر مشتمل یہ حدیث پاک ہے، زبان پر کنٹرول کر لے اور ہاتھوں پر کنٹرول کرے تو خود بھی امن میں، دوسرے بھی امن میں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔